بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تاریخ پاکستان کے باب نمبر 1 پاکستان کی نظریت احساس صفحہ نمبر 10 پر برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی اور معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو لانگ کویشچن کے طور پہ آ سکتا ہے جو کہ سوال بن سکتا ہے برصغیر میں دو قومی نظریہ اور اس کے پس منظر کی تفصیل وضاحت کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قیام پاکستان اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کی سب سے بڑی وجہ دو قومی نظریہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمان ہر لحاظ سے ایک منفرد اور علیحدہ قوم ہیں۔ مسلمانوں کے قائدین ہمیشہ مسلمانوں کو علیحدہ اور منفرد قوم کہتے رہے، کیونکہ مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے جو کسی دوسرے مذہب یا نظام میں مدغم نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے مسلمان ہمیشہ ایک علیحدہ قوم رہے۔ سر سید احمد خان اور قائد اعظم نے ہمیشہ مسلمانوں کو علیحدہ قوم سمجھا۔ سر سید احمد خان اور قائد اعظم ایک خاص دور میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی رہے، لیکن انہوں نے ان دونوں قوموں کو کبھی ایک قوم نہ سمجھا۔ آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص یعنی پہچان ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو شارٹ کویشچن آ سکتا ہے کہ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، برصغیر میں انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے پر چھائے ہوئے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں انگریز ایک تاجر کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جلد ہی اس چیز کو بھانپ لیا کہ ہندوستان میں پاؤں جمانے کے لیے مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنا ہوگا۔ اورنگزیب کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو انگریز نے آہستہ آہستہ حکومت کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور جلد ہی بنگال میں اپنے پاؤں جما لیے۔ اورنگزیب کے بعد مغلیہ خاندان کے جانشین نااہل ثابت ہوئے، جس کا انگریزوں نے فائدہ اٹھایا۔ دوسری طرف ہندو بھی مسلمانوں کا اقتدار پسند نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کی غلامی سے نجات چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے ہندوؤں نے انگریز کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا اور اس طرح ہندوؤں کی ملی بھگت سے انگریز ہندوستان پر اپنا سیاسی اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یہی وجہ ان نظریہ پاکستان کا باعث بنی۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ دہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری یعنی برداشت اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ بن سکتی ہے غزنوی دور حکومت۔ محمد بن قاسم کے دور حکومت کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوا جو 1003 سے 1206 تک محیط رہا۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ بن سکتی ہے ظہیر الدین بابر کا دور حکومت۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد
رنگون میں قید کر لیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اسٹوڈنٹس، اس میں آپ نے جتنی بھی اہم تاریخ ہیں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے، یہ آپ کو MCQs کے طور پر آ سکتی ہیں۔ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی یعنی حمایتی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ بن سکتی ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی و سیاسی جدوجہد۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو MCQs کے طور پر آ سکتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کب کیا؟ 1885 میں۔ اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1858 میں وفات پائی؟ چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ اسٹوڈنٹس، چودھری رحمت علی 1857 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور یعنی مشہور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو MCQs کے طور پر آ سکتا ہے کہ چودھری رحمت علی نے کب پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی؟ 1933 میں، اور کہاں پر؟ لندن میں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں پمفلٹ اب یا پھر کبھی نہیں۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا، اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ دو قومی نظریے کی وضاحت۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی اقوام اباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔